بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ زندگی سیرت النبی کے آئینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غریبوں پر شفقت کے کچھ واقعات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی شفقت کا ایک واقعہ۔ ایک غریب بیچارے پر کفارہ واجب تھا۔ اس سے بیت المال سے کھجوروں کا ٹوکرا دے دیا تاکہ وہ کھجوریں دے کر اپنا کفارہ ادا کر سکے۔ اور جب اس نے عرض کیا کہ پورے مدینہ منورہ میں اس کے گھر سے زیادہ محتاج کوئی گھر نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال مہربانی سے فرمایا، جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گردن آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر رکے رہے۔ ہم اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا بڑا ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ سائل کہاں ہے؟ وہ بول اٹھا، میں یہاں ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ٹوکرا اٹھا اور کھجوروں کا صدقہ کر۔ اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اپنے سے زیادہ فقیر پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم، مدینہ کے دونوں سنگلاخوں کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج کوئی نہیں۔ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نمایاں نظر آنے لگیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگساری اور درد مندی کا ایک گما افروز واقعہ۔ ایک دن صبح سویرے کچھ لوگ جو خستہ حالی اور فکر و فاقہ کی غمناک تصویر تھے، ننگے پیر ننگے بدن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دکھی انسانیت کا یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اس طرح اور بے چینی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر نکل آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اذان کہو۔ اس طرح سے مدینہ منورہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، تکبیر کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور خطبہ پڑھا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یاد دلایا کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں اور سب کو دوسروں کی تکلیف اپنے اوپر گزرتی ہوئی محسوس کرنی چاہیے، ورنہ کیسی اخوت اور کیسا بھائی چارہ۔ حاضرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے سب کو کچھ نہ کچھ بھیجنا چاہیے اور صدقہ کر کے نسبتاً کم خوشحال بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر جوک در جوک لبیک کہا۔ راوی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ کھانے اور کپڑے کے 2 ڈھیر لگ گئے۔ لوگوں کے اس بھرپور تکمیل ارشاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازردگی، کبیدہ خاطری، دل گرفتی، اضطراب اور بے چینی ختم ہو گئی۔ راوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں چمک اٹھا جیسے سونے کا ہو گیا ہو، گویا کندن ہو گیا ہو۔ سورہ توبہ کی آیت کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں ہیں، لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں نیک بات یعنی نیک عمل کیا اور اس کی دیکھا دیکھی،
باقی لوگوں نے بھی اس پر عمل کیا تو ان کا بھی ثواب ہے، اور اس کا ثواب کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور جس نے اسلام میں آ کر کوئی بری چال چلی، یعنی کوئی ایسا عمل کیا جو کتاب و سنت کے خلاف تھا، اور اس کے اوپر اس کے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی ہوگا جو اس کے بعد عمل کریں گے، اور اس کا گناہ بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔